اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے میں آپ کو صرف 4 کام کرنے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا۔ اب آپ کو 2 باتیں سمجھنی ہیں، نیت کیسے کرنا اور احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ تو یوں نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ دیں تو بہتر ہے۔ نیت کرتے ہی مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ حج اور عمرے کی خاص دعا ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران بار بار عمرہ کریں یا ہندوستان سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ جائیں تو عمرے کی نیت اور عمرے کا طریقہ ایسا ہی ہوگا جیسا یہ ہے۔ اس کو بار بار اور ہر موقع پر پڑھنا ہے، گویا حج میں افضل ذکر یہی ہے۔ یاد رکھیں، نیت کے بعد لبیک پڑھے بغیر آپ کی نیت مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کو بار بار لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو ذرا دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ لبیک کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو، اور جو بندے حج اور عمرے میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو گویا وہ یوں کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا کر ہمیں بلایا تھا، تو ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں۔ احرام کا طریقہ اور ترتیب۔ حج اور عمرے میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ 2 چادروں کو احرام سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج یا عمرے کی نیت کر کے جب ان 2 چادروں کو پہن لیا تو جب تک حج یا عمرے کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک ان 2 چادروں کو اتار نہیں سکتے، حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنے کا نام ہے۔ ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے، لیکن چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا منع ہے، حاجی ان 2 چادروں میں ہی رہتا ہے، اس لیے لوگ ان 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا نام احرام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ چادریں گندی ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں یا میلی ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے حاجی اگر احرام کی چادریں بدلنا چاہیں تو بدل سکتا ہے، بار بار بھی بدل سکتا ہے، البتہ پابندیوں والی حالت برابر باقی رہے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے حجامت، زیر ناف، لبیں اور ناخن ترشوا کر فارغ ہو جائیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ ہو سکے تو وضو ہی کر لیں۔ مردوں کے لیے احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی۔ ایک چادر کو تہبند یعنی لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، یہ احرام بن گیا۔ مگر یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا، احرام شروع ہوگا نیت کر کے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پڑھ لینے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد اوپر کی چادر سے سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں احرام کی۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو اور ٹوپی پہن کر بھی یہ 2 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر باندھیں اور نفل بھی گھر پر پڑھ لیں، نیت ابھی نہ کریں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب آپ فضا میں پرواز کر لیں اس وقت نیت کریں، مگر فضا میں پرواز کرتے ہی فوراً نیت کر لیں، پھر دیر نہ کریں۔ اگرچہ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے کچھ دیر پہلے
کپتان کی طرف سے یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی میقات سے گزرنے والے ہیں، مگر آپ اس کا انتظار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ گئی اور آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائیں۔ اگر اس طرح آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو آپ پر دم لازم آئے گا، یعنی حرم میں پہنچ کر ایک بھیڑ یا بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی۔ لہذا پرواز ہونے کے بعد نیت میں دیر نہ کریں۔ یاد رکھیں، عورت کا احرام صرف اس کے چہرے کا کھلا رکھنا ہے۔ عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہے گی، موزے، دستانے اور زیورات بھی پہن سکتی ہے، البتہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو، پردہ بھی ضروری ہے۔ لہذا سر پر کیپ نما نقاب ڈالیں جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی چہرے پر نہ لگے۔ ایسا نقاب بازار میں مل جاتا ہے۔ عورت کو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سر پر چھوٹا رومال باندھ لیں تاکہ سر اور بال نہ کھلیں، لیکن یاد رکھیں یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وضو میں سر پر باندھے ہوئے اس کپڑے کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں، اس لیے وہ اسی کپڑے پر مسح کر لیتی ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ مسح کے وقت اس کپڑے کو اتارنا ضروری ہے۔ احرام باندھتے وقت اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں احرام باندھے اور 2 رکعت احرام کی نہ پڑھے، پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو مسجد حرام میں نہ جائے، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد میں جائے، طواف اور سعی کر کے عمرہ مکمل کر لے۔ بچے کا احرام۔ بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی حج میں لے جاتے ہیں، تو نابالغ بچے اگر ہوشیار اور سمجھدار ہیں تو وہ خود احرام باندھیں گے اور تمام ارکان اور اعمال بالغ کی طرح ادا کریں گے۔ اگر وہ بچے ناسمجھ اور چھوٹے ہیں تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے احرام باندھے اور تمام ارکان میں اپنے بچے کی بھی نیت کر لے۔ نابالغ بچوں کے حج کا ثواب ان کے سرپرستوں کو ملے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر نابالغ سے حج کے افعال میں کمی بیشی یا کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر کوئی سزا یا کوئی دم واجب نہیں۔ احرام کی پابندیاں۔ نمبر 1، جب آپ نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور لبیک پڑھ لیا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے بلکہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ سوتے میں بھی سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، اور عورت صرف چہرہ نہ ڈھانکے یعنی اس پر کپڑا نہ لگائے۔ عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ارادے کے خوشبو سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ خوشبو کے بارے میں موٹی موٹی 2-4 باتیں اور سمجھ لیں۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، صابن سے ہاتھ وغیرہ نہیں دھو سکتے، خوشبو والا کوئی شربت نہیں پی سکتے، لونگ، الائچی وغیرہ نہیں کھا سکتے، اسی طرح ایسا کھانا جس میں بہت خوشبو مہک رہی ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ نمبر 3، اب آپ اپنے چہرے، سر یا بدن کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتے، اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 4، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جیسے کرتا، پائجامہ، کوٹ، بنیان، پتلون اور انڈر ویئر وغیرہ۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 5، اب آپ نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، نہ میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 6، اسی طرح اب آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ دے۔ جوتا، بوٹ نہ پہنے، سلیپر یا اس جیسی چپل پہنے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 7، اب آپ حرم کی گھاس، پودا یا درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے۔
یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر 8، اب آپ حرم میں کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے بدن یا سر کی جو بھی نہیں مار سکتے۔ بہرحال یہ 8 پابندیاں ہو گئیں مردوں کے لیے اور 6 پابندیاں عورتوں کے لیے۔ ان پابندیوں کے خلاف کرنے میں بعض صورتوں میں دم یعنی بکرے کی قربانی واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں صدقہ فطر، اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چونکہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ عورتوں کے چہروں پر کپڑا تھوڑا بہت لگ ہی جاتا ہے، لہٰذا تھوڑا بہت صدقہ دوران سفر کرتے رہیں۔ ایک اہم بات، آپ بہت اونچی جگہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے، سفر بھی لمبا ہے، تو آپ پہلے سے ہی تیار رہیں کہ اس سفر میں جو بھی مشقت یا تکلیف پہنچے گی اس پر صبر و تحمل سے کام لیں گے، غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ سمجھ کر اپنے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہ کیفیت موت تک باقی رہتی ہے، لہذا لڑائی جھگڑے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا پابند بنائیں تاکہ موت تک ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔ اب نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور اجتباء کے ساتھ۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو، رمل کہتے ہیں کاندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر چلنا، جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ اجتباء کہتے ہیں احرام کی چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھنا اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینا۔ اجتباء طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمل اور اجتباء صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں رمل اور اجتباء نہیں ہوگا۔ رمل صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے۔ اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں کرنا بھول گیا تو بعد کے چکروں میں رمل نہ کرے، اس لیے کہ پہلے 3 چکروں میں جیسے رمل کرنا سنت ہے، بعد کے چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اجتباء 7 چکروں میں ہوگا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اجتباء ختم کر دیں، دایاں کاندھا ڈھانک دیں۔ بعض لوگ نماز میں بھی اجتباء کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 4، حلق یعنی سر منڈوانا اور قصر یعنی بال کتروانا۔ بس یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے اچھی طرح سمجھیے۔ طواف کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر۔ احرام آپ کا بندھا ہوا ہے، اب دوسرا کام طواف کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے آپ تو داہنی طرف رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی اور پھر رکن یمانی۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ جنت سے اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حدیث شریف میں ہے کان الحجر الاسود اشد بیاضا من اللبن اسودته خطایا بنی آدم۔ جس وقت یہ پتھر جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ حجر اسود اس وقت چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے، کسی وقت حادثے میں اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔
طواف شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان ضرور رکھیں جن کے چھوٹ جانے سے طواف ادا نہیں ہوتا۔ پہلا، طواف کے 7 چکر میں وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اسی جگہ طواف کا سلسلہ روک دینا لازم ہے اور وضو کر کے وہاں سے طواف کی تکمیل کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اد سر نو طواف کو لوٹایا جائے۔ دوسرا، سطر چھپانا۔ جن اعضاء کو نماز میں چھپانا لازم ہے ان کو طواف میں بھی چھپانا واجب ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا چہرہ، ہتھیلی اور قدمین کو چھوڑ کر باقی پورا بدن سطر میں شامل ہے۔ اس لیے عورتوں کو ایسا کرتا پہننا چاہیے جس کی آستین پوری کلائی تک ہو۔ اگر چوتھائی عضو کھلا رہ گیا تو طواف کا اعادہ واجب ہوگا، اور اگر اعادہ نہیں کرے گی تو دم دینا لازم ہو جائے گا۔ تیسرا، طواف اگر پیدل کرنے کی طاقت ہو تو پیدل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے پیدل طواف نہیں کر سکتا تو کرسی وغیرہ پر سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اب تک جو آپ عمرے کی لبیک پڑھ رہے تھے وہ بند کر دیں، اور مرد حضرات اضطباع کر لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا چھوڑ دیں۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں آ کر حجر اسود کی طرف رخ کر لیں۔ سیدھ میں آنے کے لیے آج سے کچھ سالوں پہلے حکومت نے سنگ مرمر کی پٹی بنائی تھی، مگر اس کی وجہ حجر اسود کے سامنے بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو اب وہ پٹی حکومت نے ختم کر دی ہے۔ اب حجر اسود کی سیدھ میں آنے کے لیے اس کے سامنے کے برآمدے میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں حجر اسود کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو اس ہری لائٹ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی۔ اب اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ پورا حجر اسود آپ کے داہنے ہاتھ کی طرف ہو جائے۔ پھر آپ عمرے کے طواف کی نیت کر لیں، اے اللہ میں طواف کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد ذرا داہنی طرف ہٹ کر حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ اس عمل کو استقبال کعبہ کہتے ہیں، اور یہ ہر طواف کے شروع میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ استقبال کعبہ پورا کر کے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیں، پھر اگر موقع ہو تو آگے بڑھ کر ادب سے حجر اسود کو چومیں، اور اگر طواف کرنے والوں کی کثرت اور بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کو چومنے کا اس وقت موقع نہ ہو تو آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے بالمقابل حجر اسود کی طرف بڑھاتے ہوئے اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کی پشت اپنی طرف اور ظاہری حصہ حجر اسود کی طرف ہو۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ چومنا شریعت میں ایسا ہی ہے جیسے حجر اسود کو چومنا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ استلام کے فوراً بعد اپنا چہرہ، سینہ اور قدم دائیں طرف موڑ کر طواف شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے طواف کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں فرمائی ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب طواف کرتے کرتے آپ رکن یمانی تک پہنچیں تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک آپ کے لیے دعا پڑھنا مسنون ہے۔ پورا چکر کر کے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو پھر حجر اسود کا استلام کریں گے، تو ایک چکر اور 2 بوسے یعنی استلام ہوئے۔ اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے تو 8 بوسے ہوں گے، یہ ایک طواف پورا ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کے دوران چہرہ، سر اور سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا منع ہے۔ دوران طواف جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہے گا، البتہ چکر ختم ہونے پر جب استلام کریں گے تو اس وقت بیت اللہ کی طرف چہرہ اور سینہ کرنا مستحب ہے۔ دوران طواف اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعا پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کچھ یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں۔ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، البتہ بلا ضرورت بات کرنے سے بچیں، خصوصاً موبائل پر فضول باتیں بالکل نہ کریں۔ اپنی اور حرم شریف کی کسی بھی تصویر لینے میں وقت ضائع نہ کریں، اور دل کے خشوع اور کیفیت کو ختم نہ کریں۔ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں
کہ آپ جو مسلسل لبیک پڑھ رہے تھے وہ عمرے کے طواف پر ختم ہو جائے گا۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور دور سے چھوتے ہیں۔ اس میں آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں اور بھیڑ نہ ہو اور قریب پہنچیں تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے چھو لینا سنت ہے۔ اس کو بوسہ نہ دیں، بوسہ دینا سنت نہیں ہے، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے، وہ بھی قریب سے۔ اگر بھیڑ ہے اور قریب سے نہیں چھو سکتے تو دور سے بالکل نہ چھوئیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حالت احرام میں چونکہ خوشبو لگانا، چھونا، سونگنا سب منع ہے، اور بیت اللہ کے ہر حصے پر اور حتیم و ملتزم اور رکن یمانی کے ہر حصے پر مقام ابراہیم پر ہر جگہ عطر اور خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں ان میں سے کسی جگہ پر ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف میں حتیم یعنی میزاب رحمت کی جانب بیت اللہ شریف سے تقریباً 2 صفوں کے بقدر جگہ کا حصہ بھی شامل ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ جب قریش مکہ نے زمانہ اسلام سے پہلے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 37 سال کی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو حلال پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں یہ امت کے لیے بہت بڑی رحمت بن گئی۔ اب جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہو وہ حتیم میں آ کر اگر نفل پڑھ لے گا تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی۔ آپ حضرات کو بھی وہاں قیام کے زمانے میں موقع ملے تو ضرور وہاں نماز پڑھیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف۔ طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت ہر طواف کے بعد واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے 2 رکعت واجب پڑھ دیں۔ نماز کے وقت احرام میں جو اجتباء تھا وہ ختم کر دیں، یعنی داہنا کندھا ڈھانک دیں۔ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ خوبصورت سنہری جالی میں ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ پتھر خود بخود ضرورت کے مطابق اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ جنت کا پتھر ہے سنہری جالی میں، وہ مبارک پتھر، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سہولت ہو تو ملتزم پر آئیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں 2.5 گز کے قریب بیت اللہ کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ کر اور اپنے گال اور رخسار رکھ کر دعا فرماتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ اگر یہاں جانے کا موقع نہ ملے تو خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں جو اس نے ملتزم پر مانگی ہو اور اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہو، لہذا عام دنوں میں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اس کے قریب پہنچ کر لمبی لمبی دعائیں کریں۔ اس کے بعد اب زمزم پر آئیں۔ اب تو وہ کنواں نہیں ہے، ہر جگہ نل لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا اور سادہ ہر طرح کا زمزم ملتا ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پئیں، یہ دعا پڑھ کر، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ وہ مبارک پانی ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی قربانی پر اللہ نے امت کو دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر اور خاصیت رکھی ہے کہ حاجی جس مقصد سے، جس ارادے سے اور جس نیت سے زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ اس کی وہ مراد اور اس کا وہ مقصد پورا فرماتے ہیں۔ لہذا اس قیام کے زمانے میں جتنا ہو سکے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پیتے رہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ عمرے کا تیسرا کام صفا مروہ کے درمیان سعی۔ عمرے میں 4 کام آپ کو کرنے تھے۔ احرام یہ آپ نے کر دیا، طواف یہ بھی آپ کا ہو گیا۔ اب آپ کو تیسرا کام کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی۔ ہری لائٹ والے برآمدے میں کچھ قدم چل کر ایک پہاڑی جس کا نام صفا ہے، اس کا تھوڑا سا نشان باقی ہے،
وہاں سے کچھ فاصلے پر مروہ پہاڑی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کرنے کے لیے اب آپ پھر حجر اسود کی طرف آئیں اور جیسے طواف میں آپ بوسے دے رہے تھے بالکل اسی طرح آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہتھیلیوں کو بوسہ دیں۔ یہ نواں بوسہ ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر آئیں اور نیت کر لیں۔ تو اس طرح نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں تو اسے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، مروہ پہنچ کر وہاں بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعائیں کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ایک پھیرا آپ کا پورا ہوا، پھر صفا پر آئیں تو 2 پھیرے ہو گئے۔ اس طرح آپ کا 7واں پھیرا مروہ پر پورا ہوگا۔ صفا سے چند قدم چلیں گے تو دوہرے ستون، دوہری لائٹیں نظر آئیں گی۔ وہاں سے مردوں کو تیز چلنا ہے، عورتیں اپنی رفتار سے چلیں گی۔ تھوڑا آگے چلیں گے تو 2 ہری لائٹیں اور دکھائی دیں گی، وہاں تک تیز چلنا ہے۔ ہر چکر میں صفا و مروے پر رک کر قبلہ رخ ہو کر دعا بھی کرنی ہے۔ ہر چکر میں دوہری لائٹ والے حصے میں تیز چلنا ہے اور یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وانک انت الاعز الاکرم۔ سعی کے بعد اگر ہو سکے تو حرم میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ آپ نے طواف کر لیا، سعی بھی ہو گئی۔ اب چوتھا کام ہے حلق یعنی استرے سے بال موڑنا، یا قصر یعنی کینچی سے بال کٹوانا۔ حلق زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کئی طرح سے حلق اور قصر کرواتے ہیں۔ بعض لوگ صرف چند بال کاٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ پورے سر کا حلق یا قصر اچھی طرح کروائیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قینچی سے کٹوا سکتے ہیں، مگر لمبائی میں انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا واجب ہے۔ اور اگر آپ کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کروانا ضروری ہے۔ اور عورتیں اپنی چوٹی کے نچلے حصے سے صرف 1 پورے کے برابر بال کاٹیں، تقریباً 1.5 انچ۔ جب آپ نے حلق کر لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ عورتوں کے تعلق سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ عورت کے بالوں کا حکم یہ ہے کہ عورت کے سر میں جتنے بال ہیں ان میں سے کم از کم 1/4 بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کٹنا چاہیے۔ کبھی کبھی عورتوں کے سر میں بال بہت زیادہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں اور ہر حصے میں سے انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ لیں۔ اس طرح یہ واجب صحیح ادا ہو جائے گا۔ اب ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ نہا دھو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں